ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جا رمضان، رمضان آ رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ ایک مہینے دی ہتھ کڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَعَمَلٌ يَعْلَمُ ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم فماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے، کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ کہا لا، نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ہم نے کہا لا، نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جا رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور تم کس کے سامنے جائے؟ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرماتی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا ہوں، تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو۔ روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتہ چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتہ نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے معنی اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ ملے گا۔ ہارون رشید کی باندی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا سانولی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھر 3000 باندیاں تے وچوں خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف۔
تو خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی، تو ہاں تیری ہوگی۔ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا ملے۔ ایک حدیث یاد آ گئی، یا ابن آدم اطلبنی تجد، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فین وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شے تو نے سب کچھ پا لیا، وین فتنی فاتک کل شے اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے، کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ جنت کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ جب اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی یا اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے، کہیں گے یا اللہ نہیں کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پل صراط سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، کچھ کی رہ گیا؟ کہ نہیں ایک وعدہ باقی ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنا والا، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، اوئے ہائے آج میرے بندے میرا، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عن ربهم وَإِنَّهُمْ عن ربهم يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہا تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا، اللہ اکبر۔ تو جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر داتن و جان داتن نادیدہ رخ یارے، اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں، اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ کے آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، بوٹیاں ان کی اتار لی گئیں، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے، اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئیں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا، بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، تیرے عشق میں بغیر دیکھے کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا، تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہو۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے، زروان پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کر، اور اللہ پردے ہٹائے گا، سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا۔ اللہ اللہ رب سلام کرے، رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، کتنا قیمتی ہے ایمان والا، کہ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی کدھی تے
تو اللہ ایسے کہے گا سلام قول من رب الرحیم. اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے. ایک 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 خیریت ہے، راضی ہو، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں. ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی. جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے. کہ توبہ توبہ، اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے ہمیں فضول گلن. نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ راحت کریں. دردیں، بیماریاں. کہا ارے اللہ کے بندے، جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اللہ میرا حال پوچھتا تھا. اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں. اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ، یہ آنکھیں نہیں ہوں گی. صرف ان آنکھوں سے نہیں، ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت. ایک سیل سے ہی تو اللہ انسان بناتا ہے. تو 10 کھرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے. اور ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں. جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا. کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جیا اپنے اوپر جبر کر لو. یا اللہ تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے، جیونا ہے، اور کچھ نہیں چاہیے. اب تھوڑے دن دی گل ہے. میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں. یہ کچھ نہیں ہے، سراب ہے، ریت ہے. اللہ کو دیکھیں گے پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے، پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا. 10 کھرب کان، 10 کھرب آنکھیں، یہ تو اس جسم میں ہیں. وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی کھرب ہو جائیں گے سیل. وہ سارے سیل، ان 2 آنکھیں نہیں، پورا جسم آنکھیں، 2 کان نہیں، پورا جسم کان. اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں، اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں. یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی. داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے، پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے، کیا لذت ہوگی اس کی، کیا مزہ ہوگا اس کا. روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. انا اجزا بہی. روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے، پورے جسم کو روزہ دینا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے، زبان غلط نہ بولے، ہاتھ غلط نہ پکڑیں، پاؤں غلط نہ چلیں، دل غلط جذبے نہ رکھے، دماغ غلط نہ سوچے، بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو، بے ایمانی نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، رشوت نہ ہو. ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے میری طرف بھوکھا رہے پیاسا رہے، مینو ادھے روزے دی کوئی لوڑ نہیں. تو روزہ ہے. اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی، جیسے میں نے ابھی بتایا، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی ناجائز حرام چیز، حرام لقمہ اندر نہیں گیا. لم یعمل فیہ خطیئتن، کوئی گناہ نہیں کیا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان، اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا، کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا. ان خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ. ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل، ان سے رشوت لینے والے جج، یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جس نے نفس کی حفاظت کی، یہ ساری چیزوں میں نے بتائیں، کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا، کوئی گناہ نہیں کیا، ہوا تو فوراً توبہ کی، کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا.
اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا، بنا لہو قصرن، اللہ اس کے لیے محل بنائے گا، کتنا بڑا ہوئے گا، 4 مرلے، 10 کنال، 5 کنال، 100 کنال، 200 ایکڑ، 1000 ایکڑ، 10,000 ایکڑ میں، لو ان الدنیا کلہا